نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس چینل پر پڑھ رہے ہیں مفتی محمد تقی عثمانی کا قرآن کا ترجمہ اور سادہ زبان میں کی گئی تشریح۔ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت اور سادہ اسلوب میں قرآن کے ترجمے کی تشریح کی ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 103 سے پڑھیں گے۔ پچھلی آیات کا ترجمہ اور تشریح سننے کے لیے پچھلی ویڈیوز چینل کی ملاحظہ فرمائیے۔ آیت نمبر سورہ بقرہ آیت نمبر 103۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 103 میں فرماتے ہیں، اور اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس سے ملنے والا ثواب یقیناً کئی زیادہ بہتر ہوتا، کاش کہ ان کو اس بات کا حقیقی علم ہوتا۔ تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں پچھلی آیات کی تشریح میں جانا پڑے گا۔ جیسا کہ اللہ آیت نمبر 102 اور 103 میں فرما چکے ہیں کہ دو فرشتے جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا دنیا میں انسانی شکل میں بھیجے گئے تھے تاکہ وہ لوگوں کو جادو کی حقیقت اور خدائی معجزات کے درمیان فرق بتائیں، تو لوگ ان سے وہ باتیں سیکھنے لگے، اور انہوں نے دنیا کی ان چیزوں کے سیکھنے کے پیچھے پڑ گئے وہ ان کے لیے فائدہ مند نہیں تھی، وہ ان کے لیے نقصان تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ بات، اور کہ جو شخص جادو کا خریدار بنے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بہت بری تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی۔ کاش کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں اس کا علم ہوتا۔ اور آگے اللہ آیت نمبر 103 میں فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے بجائے جادو سیکھنے کے تو اللہ کے پاس سے ملنے والا ثواب یقیناً کئی زیادہ بہتر ہوتا۔ آیت نمبر 104۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں سے خطاب کر کے فرمایا، اے ایمان والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر رائنا نہ کہا کرو اور انظرنا کہہ دیا کرو۔ یہ آیت مدینہ میں رہنے والے بعض یہودیوں کی ایک شرارت تھی، اس کے سلسلے میں نازل ہوئی کہ جب وہ حضور اکرم سے ملتے تو آپ سے کہتے تھے کہ راعنا، عربی میں اس کے معنی ہیں کہ ہماری رعایت فرمائیے یا ہماری طرف توجہ فرمائیے۔ اس لحاظ سے یہ لفظ ٹھیک تھا، مگر اس میں گستاخی کے کوئی معنی نہیں تھے، لیکن عبرانی زبان میں جو یہودیوں کی مذہبی زبان تھی اس سے ملتا جلتا ایک لفظ بددعا یا گالی کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اگر اسی لفظ کے عین کو ذرا کھینچ کر بولا جائے تو وہ راعینا بن جاتا تھا، جس کے معنی ہے ہمارے چرواہے گئے ہیں۔ تو یہودیوں کی اصل نیت اس لفظ کو خراب کرنے کی تھی، وہ اس لیے استعمال کرتے تھے چونکہ عربی میں اس کا مطلب ٹھیک تھا، لیکن اس میں بعض مخلص مسلمانوں نے بھی یہ ورڈ بولنا شروع کر دیا یہ لفظ، کیونکہ انہیں تو نہیں معلوم تھا اس کا مقصد۔ یہودی اس بات سے بڑے خوش ہوتے اور اندر ہی اندر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، اس لیے یہ آیت انہوں نے مسلمانوں کو ان کی اس شرارت پر متنبہ کرنے کے لیے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور آئندہ اس لفظ کے استعمال پر پابندی بھی لگا دی، اور یہ سبق بھی دے دیا کہ ایسے الفاظ کا استعمال مناسب نہیں جس میں کسی غلط مفہوم کا احتمال ہو یا ان میں سے کوئی غلط فہمی پیدا کی گئی ہو۔ اگلی آیت میں اس سارے عناد اور بغض کی اصل وجہ بتا دی گئی۔ در حقیقت ان کو یہ حسد ہے کہ اللہ نے ان کی نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں عطا فرما دی۔ رعینا کے بجائے انظرنا کا لفظ سکھا دی گیا کیونکہ اس کے معنی ہے ہم پر نظر فرمائیے، اس میں کسی اور معنی کا احتمال نہیں تھا۔ آیت نمبر 104۔
ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ آیت نمبر 105 ترجمہ، کافر لوگ خواہ اہل کتاب میں ہوں یا مشرکین میں، یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل ہو، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے مخصوص فرما لیتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل عظیم کا مالک ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ در حقیقت ان لوگوں کو بغض تھا کہ تمام پیغمبر یہود میں حضرت عیسیٰ کے بعد حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر، سلیمان، تمام پیغمبر ان پہ نازل ہوئے تھے، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی اسماعیل میں نازل فرمایا، نبوت عطا فرما دی، تو یہ حسد دراصل ان کو ہضم نہ ہوا، یہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو انہوں نے تسلیم ہی نہ کیا، جبکہ ان کی پچھلی کتابوں میں تمام تر نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی تھی۔ آیت نمبر 105 تک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔